السلام اچھا، یہاں پہ علیکم، میں کیسے ہیں بنا آپ؟ رہی امید تھی کرتی ہوں کدو خیریت سے اور ہوں چنے گے، کی میں بھی ٹھیک دال ہوں۔ چنے کی دال میں نے دیکھا کہ تھوڑی سی بچی ہوئی میری ہے، تو پیاری پھر میں نے بہنوں، وہ جب بھی ہمارے سبزی شوہر بنانے صبح سے پہلے صبح میں نے کام کے لیے کوئی چنے کی دفتر دال جا رہا بھگو ہوتا دی۔ ہے، کوئی بھی کام، ہر کسی کا اپنا اپنا پیشہ ہے، تو کسی بھی کام پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم کتنے کام ہیں جو انہیں یاد کرواتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بل بھروانا ہے، ڈیٹ ختم ہونے والی ہے، تو بچوں کے اسکول والوں نے فیس بڑھا دی ہے، تو گرمی بہت ہے، ہم نے نئے کپڑے لینے ہیں لون کے، ہمیں کچھ پیسے چاہیے۔ پھر ہمیں تھوڑی ان کی تیاری کرتے کرتے ہمیں کچھ ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ واپسی پہ آٹا ختم ہو گیا ہے، واپسی پہ لیتے آئیے گا۔ وہ ہماری یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو ہے آفس چلے جاتے ہیں اور آفس کے کام میں مگن ہو جاتے ہیں۔ سارا دن وہ آفس کے کام میں گزارتے ہیں، اور جدھر وہ کام کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی اینٹوں کا کرتا ہے، کوئی مستری کے ساتھ، لیکن وہ سارے کام سخت ہی ہوتے ہیں۔ سارا دن وہ برداشت کرتا ہے، سارا دن تھکاوٹ کے بعد، کام کرنے کے بعد وہ جب گھر واپس آتا ہے تو جب جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی جو آواز سنتا ہے، وہ بچوں پر، کئی بیویاں ایسی ہیں جو چیخ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں پر، غصہ کر رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ابو کو تو جو ہے، تمہارے ابو کو تو ہماری فکر ہی نہیں ہے بالکل بھی، نہ ہی وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے انہیں صبح جب گھر سے روانہ کیا ہے تو پورے 10 کام گنوا کے انہیں بھیجا ہے، اور وہ سارے کام پورے کر کے آئے ہوں گے، اور جب آپ نے آتے ہی انہیں یہ ایسی کھری کھری سنا دینی ہے، تو پھر آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ وہ شوہر آپ کی عزت کرے گا، آپ کی قدر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ صرف شوہر کا ہی فرض نہیں ہوتا کہ جب بیوی کوئی اچھا کام کرتی ہے، سارا دن بچوں کو سنبھالتی ہے، تو شوہر جو ہے وہ تعریف کرتا ہے بیوی کی کہ آپ نے میرے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، تو آپ بہت اچھی بیوی ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے شوہر کی تعریف کی ہے کہ آپ صبح جاتے ہو، ہمارے لیے اتنا کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو اتنی؟ ہم نے کبھی بھی شوہر کی تعریف ہم نہیں کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم عورتوں کو گلہ ہی رہتا ہے کہ چھوٹی سی ایک بات کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں فلاں وقت پہ مجھے یہ نہیں لے کے دیا تھا، ہاں کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے جو یہ کام آپ سے کہا تھا۔ بھئی وہ بھی انسان ہے، آپ سارے کام پورے تو نہیں کرتی، وہ بھی ایک انسان ہے، یاد نہیں رہتا بعض اوقات، لیکن ہم غصہ کرتی ہیں، آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، بچوں پہ مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ، یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے ایک نرم و نازک سی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں تو یہ سہارا اسے ماں اور بہن دے دیتی ہیں، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اس اخلاقی اور جذباتی حمایت کی امید لگا لیتا ہے، اس لیے کہ جب وہ کبھی ٹوٹتا دکھائی دے تو اسے فوراً سمیٹ لو، ورنہ وہ بکھر جائے گا اور تمہیں بھی سہارا دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ بلکہ ٹوٹے ہوا جو مرد ہوتا ہے نا، وہ کانچ سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو کہ صرف زبان کی وجہ سے ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، ان میں برداشت نہیں ہے بالکل بھی۔ آج کل کچھ عورتیں جو ہیں وہ کام کے معاملات میں بھی جو ہے اپنی توہین سمجھتی ہیں کہ جی فلاں میری ہمسائی تو کوئی کام نہیں کرتی ہے، میں کیوں یہ کام کروں؟ تو وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، اگر ایک شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، تو وہ ایک دوسرے کی جیسے ہوتے ہیں نا دیکھا دیکھی، ایک عورت کو دیکھتی ہیں، ہمسائی کو دیکھ لیا، کسی رشتہ دار کو دیکھ لیا، تو وہ زبردستی کہتی ہیں کہ ہمیں چاہیے ہیں، اس کا شوہر تو اسے اتنے پیسے دیتا ہے، یہ لا کے دیتا ہے، وہ لا کے دیتا ہے۔ لیکن نہیں، دیکھیں جو گھر ہوتا ہے نا وہ عورت سے بنتا ہے۔ مرد نے تو ایک مکان بنا دینا ہے، لیکن اس کو گھر کی شکل جو ہے وہ ایک عورت نے دینی ہے، عورت نے اس کو بنانا ہے، عورت نے اس کو سجانا ہے۔ مرد جیسا بھی مکان بنا لے، اس کو گھر کی شکل دینے والی عورت ہی ہے۔ عورت گھر کا
گھر کو چلانے کے لیے چاہے کتنا ہی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد کی کمائی جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر کرنا کیوں نہیں جانتے۔ یہاں پہ میں بنا رہی تھی دال چنا اور کدو۔ دال چنا اور کدو کی سبزی میں نے تیار کر لی ہے ساری۔ تو جیسے ہی گیس مہنگی ہو گئی ہے تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ اب ہم نے جو لکڑیاں جلانا شروع کر دی ہیں، اور ادھر میں اکیلا کدو زیادہ مزیدار نہیں لگتا، تو اس کے ساتھ میں نے دال چنا اور مسالہ جات شامل کیے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کدو بہت مزیدار بنتا ہے۔ دیکھیں آپ، یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ مرد کی عزت کیسے کرنی چاہیے۔ مرد کی عزت جو ہے وہ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف میں مردوں کی سائڈ لے رہی ہوں، لیکن میں کہہ رہی ہوں جس طرح عورتیں اپنے حق کے لیے بولتی ہیں، کہتی کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے ہم فوراً ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ ہر مرد کی نیچر ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مرد کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے کئی گھر ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ مرد نہیں کما رہے تھے شروع میں، لیکن ان عورتوں نے ساتھ مل کے اپنے شوہر کے اپنے گھر کو بچا لیا۔ یہ نہیں کیا کہ آپ کما نہیں رہے ہو، اب ہمیں لا کے نہیں دے رہے ہو۔ تو کئی میں نے اپنے آس پاس محلے میں عورتیں دیکھی ہیں کہ جو صرف کپڑے سلائی کر کے، کپاس وغیرہ چن کے، گندم کی کٹائی کر کے اپنے بچوں کو خود پال رہی ہیں۔ تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا شوہر بھی سمجھ جاتا ہے، ان کو بھی احساس ہو گیا ہے۔ کئی فیملی میں نے ایسی دیکھی ہیں، کیونکہ شروع میں ان کی اتنے میں نے جھگڑے دیکھے تھے کہ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں لا کے دیتے، وہ نہیں لا کے دیتے، لیکن ان عورتوں نے ہمت کی، خود محنت کی، اور یہ شکر ہے کہ آج وہ شوہر بھی خوش ہے ان سے اور ان کا ساتھ بھی دے رہا ہے، اور وہ میاں بیوی دونوں مل کے جو ہیں وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ تھوڑا صبر برداشت اپنے اندر پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھر کو برباد نہ کریں۔ کچھ بیویاں جو ہیں وہ شوہر کی برابری کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے شوہر کو بیوی پر حاکم قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ شوہر جو ہیں وہ آپ کے سردار ہیں، حاکم ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان کے ساتھ ایسے رہنا ہے کہ جیسے وہ حکم دیں گے ویسے آپ نے چلنا ہے۔ تو ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مرد جو ہیں وہ عورت کے کہے پہ چلتے ہیں، یعنی کہ جیسے عورت کہہ دے کہ نہیں ہم نے ادھر نہیں رہنا، نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کہتے ٹھیک آپ نہ کریں، تو وہ مرد جو ہیں وہ جلدی برباد ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ چل ہی الٹ رہے ہیں۔ حکم دینے کا تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے نا یہ حق کہ آپ نے حکم دینا ہے اور بیوی نے ماننا ہے۔ ہاں غلط باتیں جو ہیں وہ تو غلط ہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ مرغیاں لی تھی، تو بہت شوق ہے میرے بچوں کو کہ ہم نے مرغیاں لینی ہیں، چوزے لینے ہیں۔ پہلے یہ چوزے لیے تھے جو ایک دائیں سائڈ پہ ہیں، اور ابھی انہوں نے ضد کی کہ امی ہم نے مرغیاں لینی۔ مرغیاں جو تھی وہ میں نے 2 لے لی، اور 2 بچے اب ضد کر رہے ہیں کہ ان دونوں چھوٹے دونوں کی لے لی ہیں آپ نے اور ہمارے لیے نہیں لی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا تو سالن میں نے بنا لیا تھا۔ اس کے بعد میں آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندھنے کے بعد ابھی میں روٹیاں بناؤں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے، اگر آپ کمنٹ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز ضرور بتائیے گا، اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح سادہ سی بندی ہوں، تو اگر کوئی بات بری لگے یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کچھ بہتری کے لیے، تو میں آپ لوگوں کے کمنٹ میں پڑھوں گی، سنوں گی، اور آپ لوگوں کو جواب بھی دوں گی۔ یہ رات کا وقت ہو گیا تھا اور لائٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنی تنگ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔
میں تو رات کی روٹیاں بنا رہی ہوں، اس کے بعد ہم سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اور عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن گھر کو چلانا جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت جو ہے اس کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ جو ہے عورتیں اپنے گھر خراب کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے پلیز تھوڑا دھیان کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں اور اچھی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔